ملتان آرٹس کونسل کی اپنی بیٹھک میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے محفل آراستہ کی ہے اس خاص دن کے حوالے سے جس کے بارے میں ہم نے یہ محفل آراستہ کی ہے اس خاص دن کے حوالے سے جس کے بارے میں مجھے آج سب سے اچھی بات، صبح سے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مجھے سب سے اچھی بات لگی ہے عقیل عباس جعفری صاحب نے آج ایک پوسٹ لگائی۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سے ایک جملے میں سب باتیں آ جاتی ہیں کہ کسی ایک دن سے کسی چیز کو محدود کیوں کیا جائے۔ یہ بات ہم نے اس وقت بھی کہی جب ویلنٹائنس ڈے منایا گیا، تو ہم نے کہا کہ ہم تو اس زمانے میں بھی محبت کرتے تھے جب ویلنٹائنس ڈے منایا نہیں جاتا تھا، اور استاد کا احترام بھی کسی ایک دن سے وابستہ نہیں ہونا چاہیے، ماں کی محبت بھی کسی ایک دن تک محدود نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح چیزوں کو کسی ایک دن تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ آج کی محفل میں جو ہمارے اس ادبی بیٹھک میں ہم نے آج یہ اہتمام کیا کہ ہماری ادبی بیٹھک میں خواتین باقاعدگی سے شرکت کرتی ہیں، ہم تقریبات بھی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ایک مشاعرہ کیا تھا جو منعقد ہوا تھا، خالصتاً خواتین کا مشاعرہ تھا، اور وہ محترمہ سمر بانو ہاشمی کی صدارت میں منعقد ہوا تھا، اور اس میں نوشابہ صاحبہ بھی موجود تھیں، رضوانہ تبسم صاحبہ بھی تھیں، اور بہت سی خواتین تھیں جو اس مشاعرے میں شریک ہوئی تھیں۔ اور اس کے بعد دوبارہ ہم نے خواتین کے الگ مشاعرے کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں کی کیونکہ ہم لٹریچر کو مردانہ اور زنانہ ڈبوں میں تقسیم کرنے کے قائل نہیں ہیں، اور لٹریچر ہی کیا زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم مساوی حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر حقوق بھی مساوی ہوں اور ہمارے رویے بھی مساوی ہوں، کیونکہ ہم لفظ شاعرہ استعمال کیوں کرتے ہیں، خاتون کو شاعر کیوں نہیں کہتے، اور اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جو زیر بحث لائی جا سکتی ہیں۔ ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہے اور ہمارے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ پہلے نوشابہ نرگس صاحبہ کی موجودگی میں یہ بات کی تھی کہ ملتان میں ایک بڑی کہکشاں تھی خواتین شعراء کی، اور میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی، ایک پرانی ہم نے مشاعرے کی ایک پوسٹ لگائی تھی جو 86 میں یا 83-84 میں ہم نے مشاعرہ کروایا تھا، مجلس فکر نو کے زیر تمام ہم نے مشاعرہ کروایا تھا مینا شاکر نے۔ اس مشاعرے میں بھی ایک بہت سارے نام ہیں خواتین کے جو اس مشاعرے میں شریک ہوئی تھیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ ملتان میں خواتین کا رول اس انداز میں فعال نہیں رہا جس انداز میں ہم نے باقی شہروں میں دیکھا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جن کو زیر بحث لانے کا آج دن نہیں ہے۔ آج ہم نے نوشابہ نرگس صاحبہ کی صدارت میں اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ محترمہ نوشابہ نرگس ایک پوری شعری روایت کو لے کر آگے آ رہی ہیں، جرنلزم کے حوالے سے بھی، شاعری کے حوالے سے بھی۔ ادب اور صحافت پہلے الگ الگ نہیں ہوتے تھے، ادب اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ تھا، اور اسی لیے صحافت میں بھی باوقار لوگ ہوتے تھے اور صحافتی روایات بہت باوقار تھیں، اور صحافت نے میڈیا کا پاگل پن والا رویہ اس دن اختیار کیا جب ادب اور صحافت آپس میں الگ الگ ہو گئے، اور ادیبوں نے صحافت سے کنارہ کشی اختیار کر لی، یا صحافیوں نے سمجھا کہ ہمارا کتاب سے، لٹریچر سے، لفظ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جس لفظ کو جیسے مرضی استعمال کریں وہی لفظ رائج ہوگا، اور وہ ہو گیا۔ غلط ہوا یا درست ہوا یہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ محترمہ نوشابہ نرگس کے ساتھ ہم نے بٹھایا ہے محترمہ قرۃ العین ہاشمی صاحبہ کو کہ یہ قدیم اور جدید کی ایک روایت مل کر جب آگے چلے گی، ایک نسل کی نمائندگی آپ کر رہی ہیں اور دوسری نسل کی نمائندگی قرۃ العین ہاشمی صاحبہ کر رہی ہیں۔
ڈاکٹر قرۃ العین ہاشمی ہماری بھابھی ہیں، میرا ان کے ساتھ اس حوالے سے ایک تعلق بنتا ہے کہ اسرار بھائی ہماری محفل کے میں موجود ہوتے ہیں، ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، سخنور فورم کا حصہ ہیں. سو بھابھی آپ کو بھی ہم سخنور فورم کا حصہ سمجھتے ہیں، اور میزبان کے طور پر